बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल मैं पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के गंदे तरीन इंतज़ामी ढांचे की, एक ऐसे ढांचे की जिस पर दुनिया भर में लानतान हो रही है और ख़ुद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने भी इस निज़ाम को एक इंसान दुश्मन करार दिया है। के.एम. जोसेफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। एक डिवीजन बेंच बैठा हुआ था, वहां पर ज़ेर समाअत था मामला इंडिया में जो जेनोसाइड के लिए आवाज़ें उठ रही हैं मुसलमानों की, उसकी हियरिंग चल रही थी। ज़ाहिर है हुकूमत तो इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जगह जगह गौ रक्षा ग्रुप बने हुए हैं और जानवरों की देखभाल के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। और मुसलमानों के अलावा अब तो परसिक्यूशन शुरू हो गई है मसीही बरादरी की भी। तो इसमें मतलब सारी अक़लियतें जो इसका निशाना बन रही हैं और आप देख रहे हैं अमृतपाल सिंह के हवाले से सिख बरादरी को भी इसी तशद्दुद और खौफ व हरास का निशाना बनाया जा रहा है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पिछले दिनों, जिस पर पूरी दुनिया हैरान है और खुद नरेंद्र मोदी जो है वो सिर पिटाए फिर रहे हैं कि हम इसका क्या जवाब दें। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हुकूमत इंसाफ नहीं दे सकती, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती और उन आवाज़ों को रोक नहीं सकती, उनके गले पे अंगूठा नहीं रख सकती जो मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करते फिर रहे हैं, तो ये रियासत इम्पोर्टेंट है। इसके वजूद का क्या मकसद है? यानी इंडिया अगर मुसलमानों को, जो उनकी कुल आबादी का 14 से 15% के दरमियान है, अगर उन लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती तो ये रियासत कायम ही क्यों है? ये के.एम. जोसेफ के एक बड़ा चुपता हुआ सवाल था जिस पर उनके जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता साहब वो अपनी दलीलें देते रहे कि नहीं हुकूमत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हुकूमत ने तो PFI पर पाबंदी लगाई। PFI दरअसल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुसलमान नौजवानों के हकूक के लिए लड़ रही थी और ये नौजवान उस वक्त इकट्ठे होना शुरू हुए थे जब उन्होंने 1992 में देखा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कोशिशें शुरू हुई और हिंदू जो है वो इकट्ठे होना शुरू हुए और गली गली में विश्व हिंदू परिषद ने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, मुसलमानों को हरासा करना शुरू किया। तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना और इस पर दहशतगर्दी के जितने भी मुकदमे बने उनके 90% बाद में मनसूख हुए, अदालतों ने उनको बरी किया। और यही नहीं बल्कि जो एक कमीशन बना इस पे पहली मरतबा पाबंदी के नज़रसानी के लिए, तो उसमें हाई कोर्ट के जो जज थे, खातून जज थी, उन्होंने उसको रबिश और सुनी सुनाई बातें, अखबारी कटिंग्स और बयानात करार देकर मुस्तरद कर दिया था। अफसोस की बात तो यह है कि उसी दिन जिस दिन हाई कोर्ट के जो ये ट्रिब्यूनल था इसने डिसीजन दिया कि PFI पर पाबंदी का फैसला रबिश है और जो बेस कायम की गई है वो भी रबिश है, ऐसे कहीं से तराशे उठा के तो पाबंदी लगा दिए। तो उसी शाम को सुप्रीम कोर्ट बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी एक ही दिन के अंदर अंदर बगैर केस को सुने हाई जो ट्रिब्यूनल था खुसूसी उसके फैसले को कलअदम करार दे दिया। यानी जिसने कई माह हियरिंग की, सारे कागजात देखे, गवर्नमेंट से रिपोर्टें मांगी, उसके फैसले को बगैर सुने इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। और इससे भी बढ़कर एक हैरत अंगेज बात यह है कि जिस नौजवान ने यह तंजीम बनाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो आखिरी इतलात के मुताबिक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो गए, ज़ाहिर है अमेरिका ने किसी टेररिस्ट को तो वीज़ा नहीं दिया होगा, किसी टेररिस्ट को तो अपनी यूनिवर्सिटी में तैनात नहीं किया होगा, तो वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। तो ये मतलब इंडियन लॉ है। तो इसी हवाले से जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह कहना शुरू किया अपने कोर्ट में कि ये इस रियासत की ज़रूरत क्या है, ये रियासत अगर लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती तो ये कायम क्यों है। और जस्टिस के.एम. जोसेफ जो वो काफ़ी बरहम हुए और फिर उन्होंने महाराष्ट्र, ये एक्चुअली समाज चल रही थी, महाराष्ट्र का जो केस था वहाँ पे काफ़ी तशद्दुद हुआ था मुसलमानों पर और अभी भी हो रहा है। ये रामनवमी के दिनों में भी कई मुसलमानों को मारा गया, घर जलाए गए, 2 घर। अभी जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ तो इंडियन अखबारात में आज की सुर्खी है कि मुसलमानों के घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। तो के.एम. जोसेफ का कहना यह है कि अगर रियासत मीन्स वज़ीर दाखिला यूनियन जो दिल्ली में बैठे हुए, वो अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इंतजामी सतह पर यह सिग्नल नीचे नहीं जाएगा कि रियासत जो है वो तशद्दुद को रोकना चाहती है। यानी उन्होंने के.एम. जोसेफ ने बराह रास्त जिम्मेदारी डाली रियासत के यूनियन मिनिस्टर पे कि उनकी कोई पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले चीफ जस्टिस के सरवाई में भी एक बेंच कह चुका हुआ था
کہ ریاست جو ہے وہ پرچہ دے گی اگر کوئی سامنے نہیں آئے گا. دہلی میں جب وزیر اعظم کے ناک کے نیچے کوئی 8 کلومیٹر کی حدود میں 6-7 ریلیاں ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, ان کے درباروں کو شہید کر دیا جائے گا, مساجد کو قائم نہیں رہنے دیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد جب سماعت ہوئی مختلف عدالتوں میں تو ظاہر ہے ہائی کورٹ تک تو ان کا اثر چل جاتا ہے, لیکن سپریم کورٹ میں جو سابق چیف جسٹس تھے رمنا صاحب, انہوں نے بھی یہ پلی لی کہ اگر کوئی آدمی اپلیکینٹ سامنے نہیں آتا, کیونکہ انڈیا جو ہے خوف و ہراس کا فائدہ اٹھاتا ہے. خوف و ہراس اس قدر ہے کہ گجرات میں جو مسلمان 3000 کے قریب شہید ہوئے تھے وہ اب بھی انصاف نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں اب ہم امن سے رہ رہے ہیں, مطلب ڈرا کے دھمکا کے مکانات کو جلا کے تو وہ خاموش کرتے ہیں. اس وقت بھی اب یہ چل رہا ہے انڈیا میں کہ چونکہ کوئی اپلیکیشن نہیں دے رہا, مطلب یہ جو دہلی میں ناک کے نیچے پرائم منسٹر کے امت شاہ کے لوگ نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے تروالے اٹھانے اور اسلحہ گھر میں رکھنے کی باتیں کی, تو اس پر انہوں نے کہا پولیس نے کہ ہمیں تو کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ملی. تو مسلسل سپریم کورٹ کے بینچ یہ کہتے رہے کہ اپلیکیشن آئے یا نہ آئے, آپ 295C کے تحت UAPA کے تحت مطلب سیریس مقدمے دیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو, لیکن ریاست نے مقدمے نہیں دیے, اور اگر مقدمے دیے تو ان کو رہا کر دیا. جیسے نرسنگا آنند صاحب ہیں, روز بول رہے ہوتے ہیں صاحب تو کہنا انصاف کی توہین ہے. بہرحال ہم چونکہ تقریم کا پہلو نہیں جانے دیتے تو اس لیے کہہ دیا. نرسنگا نے مسلسل جو ہے وہ نا وہ شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور مسلسل وہ مسلمانوں کے قتل عام کی باتیں کر رہے ہیں. BBC نے بھی اس پہ ڈاکومنٹری بنائی, وہ گرفتار ہوئے جب سابق چیف جسٹس نے اس پہ ایکشن لیا, لیکن 2 دن بعد ان کی ضمانت ہو گئی اور اسی سپریم کورٹ سے ہوئی جس نے ان کو گرفتاری کا آرڈر کیا تھا. تو اس وقت بھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLAs ہیں, ممبر لوک سبھا ہیں, وہ مسلسل یہ کہتے پہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے, اسلحہ جمع کیا جائے اور اسلحہ کے زور پر جو ہے وہ اب ہم ہندو راشٹر قائم کریں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی, سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشنز دی تھیں ان پر عمل کیوں نہیں ہوا. انہوں نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے رپورٹ مانگی. تشار مہتا یہ کہتے رہے کہ نہیں مہاراشٹر کی گورنمنٹ کمزور ہے, کبھی وہ ادھر گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں کبھی کسی اور گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ریاستی گورنمنٹ کی کمزوری ہے. تو وہاں پہ جو مسلمانوں کا کیس لڑ رہے تھے وکیل نظام پاشا صاحب, انہوں نے کہا کہ عدالت کو, انہوں نے بتایا کہ عدالت کی جو معاملات ہیں ان کی بار بار توہین کی گئی اور کم از کم گزشتہ 4 ماہ میں, یعنی جس وقت یہ سماعت ہوئی تقریباً پچھلے ہفتے یہ سماعت ہوئی تھی, پچھلے ہفتے سے 4 ماہ پیچھے تک جو ہے نا کم از کم 50 واقعات ایسے ہوئے جس میں مسلمانوں کے قتل, ان کے جینوسائیڈ اور ان کی نسلوں کو مٹا دینے کی باتیں ہوئیں. اور اس کے نتیجے میں سالیسیٹر جنرل جو تھے انڈیا کے وی راجو, انہوں نے یہ کہا کورٹ کو بتایا کہ نہیں ہم تو اس پہ ایکشن لے رہے ہیں اور جو کچھ بینچ نے کہا ہے گورنمنٹ ان پر پورے طور پہ ایکشن لے رہی ہے, اس نے مقدمے تو درج کیے ہیں. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک آدمی وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ممبر ہے, اس پر 100 مقدمے درج ہیں, 100 FIR اس کے خلاف ہیں, اور دی وائر اور دیگر جو سوبر میڈیا وہاں کا جو زیر عتاب میڈیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جیل ایسی نہیں بنی جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس لیڈر کو ڈالا جا سکے. میں بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی جیل ایسی نہیں بنی جس میں ملون نرسنگا آنند کو ڈالا جا سکے, کوئی جیل ایسی نہیں بنی جس میں پرگیا ٹھاکر کو ڈالا جا سکے. یہ وہ شخص ہے جس میں خود ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے یہ کہا کہ میل گاؤں میں جو بم بلاسٹ ہوا جس میں مسلمان شہید ہوئے بڑی تعداد میں, وہ اس میں جو ملوث تھی مین یہ پرگیا ٹھاکر تھیں جن کا موٹر سائیکل جو ہے وہ یوز ہوا. خواتین و حضرات, اگر کسی مسلمان کا موٹر سائیکل تو کیا کوئی نمبر پلیٹ پہ کہیں کونے میں نام بھی لکھا نظر آ جاتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا, لیکن پرگیا ٹھاکر کی ضمانت ہو گئی کہ ان کو TB ہو چکی ہے, شدید بیمار ہیں اور وہ ہٹی کٹی عورت اس وقت بھی پھیر رہی ہیں, اور پولیس ان کے پاس جاتی ہے, ان کی مٹھائی چھٹائی کھاتی ہے, جو بھی ان سے لینا دینا ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کو جب انہوں نے یہ بتایا کہ 50 کے قریب ریلیاں نکلیں اور پھر سپریم کورٹ کی نظر میں کہ 100 کے قریب پرچے ہیں لیکن گرفتاریاں نہیں ہو رہی, تو KM جوزف نے پھر کہا کہ ہم جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاریاں کریں, آپ کاروائیاں کریں, تو کیوں نہیں کرتے؟
تو پھر انہوں نے ایک یہ سخت قسم کا جملہ بولا کہ اس سے تو بہتر ہے ریاست کو ٹوٹ جانا چاہیے. یہ جملے میں نے پہلی مرتبہ اسے سنے جب امریکہ میں 4 گورے سپاہیوں نے ایک سیاہ فام باشندے کو مارا. کلنٹن کا دور تھا, CNN پہ بڑی اس کی خبریں چلیں, کوئی چند سیکنڈ کی وہ ویڈیو دکھائی گئی جس میں 4 گورے سپاہی مار رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 11 کے قریب جو ڈسٹرکٹ اپنا ریاستیں تھیں ان میں فیڈرل ریزرو گارڈز بلوانے پڑ گئے. اور اس پر پھر کسی نے کہا کہ جوری جو ہے وہ فیصلہ دے جس سے نیشنل ہارمنی قائم رہے. اور پھر وہاں کوئی ریٹائرڈ پھر رہے تھے اسی طرح کے اٹارنی جنرل, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ملک انصاف کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں, تو امریکہ اگر انصاف کرنے سے ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹ جانا چاہیے. تو اسی قسم کا جو بیان تھا وہ انڈین سپریم کورٹ نے دیا کہ ایم جوزف نے, کہ اگر اس ریاست میں انصاف نہیں ہے تو ریاست کے وجود کا مقصد بتایا جائے. لیکن دوسرے جو تھے وکیل انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا, وی راجو اور دوسروں نے, کہ ہم تو جلوس نکال رہے ہیں, کیا ہمیں جلوس نکالنے کا حق نہیں ہے؟ ہمارے جلوسوں پر پتھر مارے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اکسا کون رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں اور انڈیا کی مختلف ریاستوں کے ہائی کورٹس میں ایک اور بھی بیان بڑا چل رہا ہے کہ اکسا کون رہا ہے. اکسانے والے تو ہندو ہیں, جو انڈیا کے خود سوبر میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اکسا رہے ہیں تو آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جی اکسانے کا معاملہ اس حد تک شدت اختیار کر گیا ہے کہ مساجد کے اوپر ہندوتوا کے, جس کو بھگوا پرچم کہتے ہیں پیلے رنگ کے, یا جو بھی ان کا زعفرانی کلر ہے اس کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. اور آپ نے بہت کم پڑھا ہے اس کے ایک معاملے میں جو ابھی رام نومی کے دنوں میں 1000 افراد کا جتھا 1000 افراد کا جتھا مغربی بنگال کی ایک عزیزیہ مسجد پر حملہ آور ہوا, پٹرول بم پھینکے اور اس کی ساری کتابوں کو خاص طور پر تاک کا نشانہ مارا گیا نا. لائبریری کی طرف پٹرول بم پھینکے گئے جس سے کوئی تقریباً 4500 کے قریب قیمتی نسخے جن میں قرآن پاک کی تفاسیر بھی شامل تھیں وہ شہید ہو گئیں. مسجد میں کوئی نہیں بچا. اس کے بعد دھواں اس قدر بھر گیا کہ جو بچے مدرسے میں زیر تعلیم تھے ان کا بھی دم گھٹنے لگا. کچھ اس وقت بھی گھروں پر زیر علاج ہیں. ظاہر ہے جو ان کے ہاسپٹل ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تو ہیں نہیں. تو عزیزیہ مسجد کے امام سیماب نے بتایا کہ جی 4500 قیمتی کتب کا نقصان ہوا. اور وہاں اب ایسے گروپ بن چکے ہیں جو درباروں کو شہید کر رہے ہیں, ان پر ہم کسی وقت بات کریں گے. تو یہ سارا سپریم کورٹ نے جو کیس کھڑا کیا اس کی ساری بیس اسی پہ استوار کی گئی تھی کہ مختلف ریاستیں جو ہیں وہ چونکہ ریاستوں کی ول نظر نہیں آ رہی انصاف کو قائم کرنے میں, اور اقلیت کو, وہاں کی سب سے بڑی اقلیت کو انصاف دینے کے لیے کچھ ہو نہیں رہا, تو یہ گروپ بنتے جا رہے ہیں اور یہ آٹومیٹک ہو گئے, سیلف جنریٹڈ ہو گئی یہ ساری چیزیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گاؤں رکشا گروپ, یعنی یہ جو گائے کی حفاظت کے نام پہ جو گروپ بنے ہوئے, اگر ان کو ڈسبینڈ نہیں کیا جائے گا, ان سے اسلحہ واپس نہیں لیا جائے گا, تو یہ آخر میں ایک جینوسائیڈ ہوگا. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو جینوسائیڈ واچ ہے اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ جینوسائیڈ ایک دم جینوسائیڈ کے طور پہ شروع نہیں ہوتا کہ مار دھر قتل ہو گیا. کہتے جینوسائیڈ کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں, مختلف سٹیجز ہوتے ہیں, اور انڈیا جو ہے وہ اس کے 3 درجے میں داخل ہو چکا ہے مسلمانوں کے حوالے سے جینوسائیڈ کے. اور ابتدائی جینوسائیڈ ہوتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے فیک قسم کا کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں, مسلمان وہ کر رہے ہیں, مسلمانوں نے یہ کر دیا, وہاں پہ گائے کو مار دیا, وہاں پہ فلانے کو مار دیا. اور انڈین قوانین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گائے کا گوشت ہے تو اس نے, کسی کے پاس کوئی بھی گوشت ہے تو ثابت اس نے کرنا ہے کہ یہ گائے کا گوشت نہیں ہے, یعنی جو بارے ثبوت ہے وہ اس پہ ڈالا گیا. اب آدمی تو اپنے گھر میں کوئی لیب لگا کر نہیں بیٹھا ہوا جس میں وہ یہ ثابت کرے کہ یہ گوشت بکرے کا ہے یا گائے کا نہیں ہے, بہرحال بھینس کا ہے, کس کا ہے, تو یہ کیسے ثابت کرے؟ تو اس کی بیس پر پھر 10 سال کے لیے لوگ اندر ہو جاتے ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی. تو یہ کیس لے کر جسٹس ناگرتھنا اور جسٹس کے ایم جوزف یہ اس وقت بڑا شدید جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ پر, انڈیا کی جو یونین منسٹری اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں اور اس کو ایک مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے کچھ کریں. ادروائز جو مسلمانوں کے بائیکاٹ کی باتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک جینوسائیڈ کا, معاشی جینوسائیڈ کا ایک طریقہ ہے, اور اس سے بھی اس سوسائٹی کو بڑا جو فیبرکس ہے
وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو جو نظام پاشا تھے انہوں نے بینچ کو یہ بتایا کہ یہ جو نفرت انگیز تقاریر ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی. یعنی پارلیمنٹ نے ابھی تک 295C کا ان لوگوں پر اطلاق نہیں کیا. ان پہ کوئی ہلکے ہلکے قوانین کے تحت مقدمے درج کیے جاتے ہیں جس سے 1-2 دنوں بعد ان کی رہائی ہو جاتی ہے. تاہم اس پر جو تشار مہتا صاحب اور ان کے معاونین تھے انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ اگر اس طرح سے آپ نے مقدمے لینا شروع کیے تو سپریم کورٹ کے سامنے تو توہین عدالت کے مقدمات کا سیلاب آ جائے گا. اور سپریم کورٹ کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر اس توہین عدالت کے اس طرح کے مقدمے بننا شروع ہوئے تو اتنے بڑے پیمانے پر انڈیا میں مختلف اقلیتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کہ ایک واقعی توہین عدالت کا سیلاب آ جائے گا. کیونکہ عدالت جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ وہ یہ جو قتال کی باتیں چل رہی ہیں اس کے لیے وہ خود مطلب سیلف جنریٹ کرے FIR. انتظامیہ جو وہ خود درج کرے, کسی کے انتظار نہ کرے کہ کوئی آئے گا اور کوئی اپیل کرے گا کہ میرے جذبات مجروح ہیں. تو جسٹس ناگر تھنا نے اس موقع پہ 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم مینس انڈیا جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زمانے میں نہرو تھے, واجپئی تھے. واجپئی بہرحال بہت بیلنسڈ آدمی تھے, لاہور بھی آئے اور یہاں بھی انہوں نے امن کی بات کی. اور اسی لیے اگر اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے وزیر اعظم رہ جاتے, ان کے پاس کوئی اختیار رہ جاتا, تو نریندر مودی آج جیل میں ہوتے. میں پھر کہوں گا کہ اگر واجپئی اپنی ہی پارٹی کے اندر کارنر نہ ہو جاتے اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں سینئر وہ ان کے خلاف نہ ہو جاتے, تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو اس وقت کرتا دھرتا بنے میں نریندر مودی وہ جیل میں ہوتے ہیں. جب 2002 میں کارنیج ہوا, مسلمانوں کا ادھر گجرات میں قتل عام ہوا, تو بڑا اس پہ شور ہوا اور اٹل بہاری واجپئی اس وزیر اعظم تھے, ان پہ دباؤ پڑا کہ وہ جائیں. اور آپ یقین کیجئے ناظرین کہ واجپئی سب سے پہلے تو اس ٹرین کے پاس گئے جس کو آگ لگی ہوئی تھی, اور اس ٹرین کو دیکھنے کے بعد وہ ان بستیوں میں گئے جہاں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا, جہاں مسلمان زندہ جلے, جہاں ایک MPA کانگریس کے تھے اس وقت بھی وہ MPA تھے, ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا. ان کی بیگم زکیہ جو ہیں وہ کیس لڑتی رہیں اور ابھی حال ہی میں ان کا کیس سپریم کورٹ سے ڈسمس ہوا, اور ان جج نے اس عدالت نے ڈسمس کیا جو مختلف عہدوں کی طلبگار تھی, اور ڈسمس کرنے والے جج اس وقت بھی ایک تو گورنر بن چکے ہیں. تو بہرکیف واجپئی چاہتے تھے کہ مودی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. جب پریس کانفرنس ہوئی تو نریندر مودی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اخبار نویس نے ان سے سوال کیا, میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں لیکن بہرحال چونکہ یہ بھی ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں, تو واجپئی سے سوال ہوا کہ آپ نریندر مودی کو کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے لیے آپ کا نریندر مودی کے لیے کیا پیغام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ سمویدھان کو, آئین کو, قانون کو نافذ کریں. تو مودی صاحب پیچھے سے یوں تھوڑا سا کسمس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہی تو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو قانون یہی ہے, مسلمانوں کا قتال, مسیحیوں کا قتال, سکھوں کا قتال 84 میں ہوا, مطلب ان کا تو روایت یہ تھی. پھر اگلے دن یہ کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نریندر مودی اور واجپئی جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں. بھارتیہ جنتا پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہم لیڈر کیشورام سے کہا گیا کہ جی آپ واجپئی کی اور دوسرے جو لیڈر ہیں خود ان کے ساتھ بھی ان کی بول چال کم تھی, کیونکہ واجپئی بڑے اس معاملے میں دکھی تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اگلا اجلاس ہو رہا ہے 2003 میں اجلاس ہوا, ان کا یہ تھا کہ اس میں نریندر مودی کو برطرف کر دیا جائے گا. لیکن اسی اجلاس میں جو مودی صاحب کے لوگ تھے وہ پہلے سے ساری گیم کو سمجھ چکے ہوئے تھے, ظاہر ہے پالیٹکس تو تھی, RSS کا ذہن تھا. تو مودی نے خود ہی ان کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ گجرات میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی ہے تو کیوں نہ مودی کو برطرف کر دیا جائے. یہ قرارداد بھی انہوں نے خود ہی پیش کروائی, اور اس کے بعد پھر ایک شور شرابہ ہو گیا کہ مودی تو بڑے اچھے ہیں, مودی تو یہ ہیں, مودی تو وہ ہیں, اور اپنا سا منہ لے کے رہ گئے واجپئی. اور یہی وجہ ہے کہ واجپئی کو مودی نے اقتدار سنبھالتے ہی کارنر کر دیا. لیکن واجپئی کی یہ جو چارج شیٹ تھی یہ
इंडियन कोर्स का हिस्सा थी, 12वीं जमात के कोर्स में थी, जिसमें एक बॉक्स में लिखा हुआ था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, तो उसमें वाजपेयी से सवाल हुआ कि आपका मोदी के लिए क्या पैगाम है। तो उन्होंने कहा कि मेरा इनके लिए यही पैगाम है कि ये कानून को नाफिज करें। ये उसमें एक बॉक्स के तौर पर किताब में थी, और बोझ हल्का करने के नाम पर, स्टूडेंट्स का पर किताबों का जो बोझ है वो कम करने के नाम पर ये भी कोर्स से निकाल दिया गया है। तो जस्टिस नागरथना ने ये सवाल किया कि हम किधर जा रहे हैं, हमारे पास एक ज़माने में नेहरू थे, एक ज़माने में वाजपेयी थे, वो तो अब है नहीं। अब तो तकरीरों में लोग जिक्र तो उनका करते हैं, लेकिन तकरीरें जो वो सारी इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जा रही हैं। तो हमारा इस वक्त सिमत हमारी क्या है, हम क्या बनना चाह रहे हैं। हमारे पास मतलब हमारे जो सियासतदान हैं उनके पास कोई मकसद नहीं है, कोई मिशन नहीं है, मतलब तामीर का मिशन नहीं है, तखरीब का मिशन है। वो बदकिस्मती है कि लोग तकरीर बराए तकरीर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर तौहीन अदालत हो रही है। और ये मुल्क जो दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनना चाह रहा है, ये जस्टिस के जोसेफ ने कहा कि भारत एक तरफ तो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाह रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के वो जापान की जगह लेना चाह रहा है, यूके की जगह लेना चाह रहा है, और फिर उसकी कोशिश है कि वो अमेरिका की जगह भी ले ले। ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने नंबर 1 इकोनॉमी बनना है तो उसमें मुल्क के जो 1 अरब 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, उन सबको यकसां तरक्की की ज़रूरत है। और अगर उन सब की यकसां तरक्की नहीं होगी तो भारत तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हर शहरी को जो कुछ भी कानून में उसको हुकूक मिलते हैं वो दिए जाएं। तो जस्टिस के जोसेफ ने ये वाज़े किया कि आप प्लीज़ FIR दर्ज ना करें। FIR का इंदराज मकसद नहीं है, FIR के बाद कानून नज़र आना चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि इंडिया में कानून की पामाली सबसे बड़ा मसला है, और सुप्रीम कोर्ट तक में ये बात अब सरायत कर चुकी है कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। और अब ये कानून के जो मुहाफ़िज़ीन हैं उनके ज़हन में रासिख़ हो चुकी है कि इंडियन जमहूरियत नहीं चल सकती अगर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही सोए मरू को इजाज़त दीजिए। अगले रोज़ फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।